Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. آج کا یہ اجلاس تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پر ہے. منتظمین اور کارکنان جلسہ صد مبارکبادی کے لائق ہیں. انہوں نے صرف اسٹیج کے عنوان کو نہیں بلکہ پوری زندگی کے عنوان کو سمجھا. اللہ عز و جل آپ سب کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے. مجھ فقیر کا نیپال کی سرزمین میں یہ پہلا قدم ہے. پہلی مرتبہ آپ سے روبرو ہوں. دور بیٹھ کر کے سنتے تھے نیپال کے متعلق کہ ان کا ملک ہے، ان کا ملک ہے، لیکن پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہ بھی عاشقان مصطفیٰ کا ہی ملک ہے. صدائیں یہاں پر بھی ویسی گونج رہی ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ غلام مصطفیٰ وہ چاہے جنگل میں ہو کہ آبادی میں ہو، اس کا ایک ہی نعرہ ہے، اس کا ایک ہی نعرہ ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایمان کے ساتھ رکھا ہے. اس کا کروڑہ کروڑ شکر ہے. اس پر مزید احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت عطا کی ہے. اس مجمع میں آنے والا، اس شامیانے میں بیٹھنے والا وہی مسلمان ہوگا. میرا غالب گمان یہی ہے کہ جو یہاں پر مجھ جیسے آدمی سے اگر کچھ سننے کے لیے آیا ہے تو کوئی دنیا داری نہیں، میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے کے لیے آیا ہے. یقیناً رات کی یہ سخت ٹھنڈیاں لوگوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ بستر عزیز ہوتا ہے. یہ وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ بستروں میں محو خواب ہوتے ہیں، لیکن عاشقوں نے ہر زمانے میں یہ بتایا ہے کہ نبی کے عاشقوں کو دیکھ کر اکثر طوفان بھی اپنا رخ موڑ لیا کرتے تھے، سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے اور درندے بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات، میں آپ کے درمیان آ کر اس کو اچھا شگون میں محسوس کرتا ہوں. اسے تو شگون تو ہمارے ہوتا نہیں ہے، بد شگونی اور نیک شگونی، لیکن میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آتے ساتھ ہی آپ کے نیپال گنج سے تھوڑی دور قبل مجھ سے مسجد پاک کی بنیاد رکھی گئی.
میرے ذریعے سے ایک مسجد کی بنیاد رکھوائی گئی تھی۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اگر ہمارا کام اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ کر اور رات میں مصطفیٰ کی باتیں کر کے ہو تو انشاءاللہ العزیز اس سرزمین سے ایک بڑا انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے چہروں سے اور آپ کی آنکھوں سے انقلاب نظر آتا ہے، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سو گئی یا مر گئی، لیکن میرے عزیزوں جب انہوں نے میرے نبی پاک کے نام کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے تو پھر غلاموں نے مصطفیٰ نے یہ بتایا ہے کہ چنگاری دبی ہوئی ہے، جس دن یہ سلگ جائے اچھے اچھوں کے محلوں کو یہ خاک میں ملا سکتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں موجود عشق مصطفیٰ کو ہمیشہ سدا قائم رکھتے ہیں۔ میں بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، زندگی کیا ہے؟ زندگی کس کے لیے ہے؟ ہم کیوں جیتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر ہر کوئی صبح اٹھتا ہے اور شام کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کام و کاج میں پوری زندگی بتاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے محلات بنانے میں، کچھ لوگ اپنی جائیداد بنانے میں، لیکن سمجھا کون ہے کہ یہ زندگی کس کے لیے تھی؟ کیوں آئے تھے اور کیوں چلے گئے؟ روز جنازے جاتے ہیں، روز بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، یہ زندگیوں کا سلسلہ کس کے لیے ہے؟ یہ بات اگر سمجھنی ہو تو ایک عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی سے سمجھنا ہوگا۔ اس فنا کے رسول عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں زندگی کا مقصد بتایا۔ اے مسلمانوں، زندگی کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ زندگی کا مقصد کیا ہے سنو ان کی زبان میں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے ہیں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور مرشد گرامی حضور تاج شریعہ بدر الطریق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی رضا کے لیے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑو گے تو پھر زندگی نہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، صرف یہ سارے مردے لوگ ہیں جو نبی پاک کے پیچھے نہیں چلتے۔ انہی کو تو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے رسول ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، جو آپ کے پیچھے نہیں چلتے ہیں وہ مردے ہیں، اور جو حضور کے پیچھے چل کر ہزار ٹکڑوں میں بھی تبدیل ہو جائے، چاہے وہ کربلا کے میدان میں ہو کہ بدر و احد کے میدان میں ہو، قرآن کہتا ہے حضور کے پیچھے چلنے والا مر کر کے بھی زندہ ہی کہلاتا ہے۔ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے مر بھی گئے کٹ بھی گئے تو پھر وہ مردہ نہیں کہلاتے۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت۔ ظاہر سی بات ہے ابھی جس طرح سے علماء کرام نے بھی میرے تعارف میں کہا یا آپ کے درمیان یہ باتیں مشہور کی کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک پاکھنڈی میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا، گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہا تھا۔ اس وقت ہم نے اسے ایک چیلنج دیا تھا، یہ تقریباً بچوں کو بھی پتا ہوگا، جانتے ہیں۔ اس ولد الزنا کو ہم نے اس کام کے لیے بلایا تھا کہ تم آگ میں آ جاؤ، یہ آخری فیصلہ تھا، دیکھا جائے کہ کس کا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن میں وہ واقعہ نہیں عرض کر رہا تھا، کافروں کو تو پہلے سے مبعوث ہونا ہے اور ہو کر رہے ہیں، وہ کبھی اہل حق کے سامنے نہ آ سکے اور نہ قیامت تک آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے۔ آج بھی ہم اس
چیلنج پر برقرار ہیں آج بھی الحمدللہ. بلکہ ان 6 مہینوں میں تو اتنی تبدیلی آ گئی ہندوستان کے خطے میں ایک پکارنے کے لیے نکلا تھا لیکن اب ہر گلی کا بچہ یہ چیلنج دینے کے لیے تیار ہے. مسلمانوں میں اتنا ایمان ہے 8 سال کا بچہ بھی پکار کر اسے کہتا ہے میں بھی آگ میں کودنے کو تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مائیں صرف دودھ نہیں ایمان بھی پلاتی ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چند لوگ جو شک اور وسوسے کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خودکشی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے اس کو للکارا لیکن کیا آپ آگ میں کودیں گے؟ کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ آگ میں کود کر کے جان دینا یہ خودکشی ہے آتم ہتیا ہے سوسائڈ ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا جائز نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہونے لگ جائے تو پھانسی پر لگ کر کے مرنا پانی میں ڈوب کر کے مرنا چھت سے کود کر کے مرنا سب کے لیے جائز ہو جائے گا. آپ آگ میں کود کر کے یہ خودکشی والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میں ان کا جواب دیتا ہوں. دیا جا چکا تھا ہمارے علماء نے سب جواب لیکن موضوع سے متعلق تھی بات اس لیے میں نے چھیڑ دیا. انہیں صرف اتنا پتا چلا کہ آپ میں کود رہے ہیں. میرے عزیز تم نے کمپیئر کیا ہمیں ان نامراد عاشقوں سے کہ جو کسی محبوبہ اور معشوقہ کے نام پر آتم ہتیا کرتے ہیں. یہاں بات کسی مجازی عشق کی نہیں تھی. کائنات کے دولہ محمد رسول اللہ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تھی. اور آپ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آگ میں کودنا یہاں پر خودکشی ہوگی. خودکشی نہیں. سنو تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند کیا فرماتے ہیں. میں نے تو ایک بار پکارا تھا کہ ہم آگ میں کود جائیں گے لیکن ہمارے آقا و مولا مفتی اعظم ہند کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یا رسول اللہ تیرے ناموں پہ سب کو وعدہ کرو. نعرے تکبیر نعرے رسالت. تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. میرے عزیزوں نبی پاک کے نام پر ان خطرات کو مول لینے کا نام خودکشی نہیں ہے بلکہ ان خطرات سے مقابلہ کرنے کا نام اصل زندگی ہے. اصل زندگی تو یہی ہے. صحابہ کرام پر یہ اعتراض آ جائے گا کیا بدر اور احد میں وہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ تلواریں چلیں گی نیزے چلیں گے وہ قتل ہو سکتے ہیں ان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں باوجود اس کے وہ صحابہ میدانوں میں کیوں اترتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں حضور کے دفاع میں رسول اللہ کے ڈیفنس سامنے کھڑے رہے اور کافروں کی طرف سے جب تیر چلتے تھے سن 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 تیروں کی بوچھار سب ان کے جسم پر آ کر لگتے تھے. ایک دو نہیں حضرت ابو قتادہ کے پورے جسم پر 80 تیر لگ گئے تھے. 80 تیر لگے لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں. اگر ہٹوں گا تو تیر نبی پاک تک چلا جائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاع ڈیفنس. اور اتنا ہی نہیں ایک تیر آیا سیدھے ان کی آنکھ میں چلا گیا. آنکھ کی پتلی باہر آ گئی آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا. لیکن کمال تو دیکھو اس صحابی کو کہ اس کے باوجود بھی وہ ہٹنے کو تیار ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زمین سے جمے ہوئے کھڑے ہیں. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ابو قتادہ ادھر آ جاؤ اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا. آنکھ درست ہوئی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کیا ہلاکت میں ڈال دیے تھے؟ کیا وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے تیروں کی بوچھار اپنے جسم پر لے کر؟ نہیں بلکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے جو مصطفیٰ کی محبت
محبت میں لیا جاتا ہے زخم، وہ زندگی کا زندگی کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور زندگی کو عروج پر پہنچاتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، آپ نے فرق نہیں سمجھا، فرق نہیں سمجھا۔ چوری کے کیس میں اندر جانا اور ہے، محبت مصطفیٰ میں جانا اور ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ موازنہ کبھی نہ کرنا۔ ایک آدمی ہے فتنہ و فساد کر رہا تھا شہر میں، اور پولیس نے کرفیو لگائے، ڈنڈے مارے، پولیس کے ڈنڈے کھا کر کے ہڈیاں ٹوٹی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میرے آقا کی شان میں لبیک کا نعرہ لگا کر کے ہڈیاں توڑ لیا، یہ الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کو تم کمپیئر مت کرنا، ایک طرح کا قیاس مت کرنا۔ ایک دنیا میں زخم کھاتا ہے تو اسے زخمی کہا جاتا ہے، لیکن نام مصطفیٰ پر جو زخم کھاتا ہے اسے بلال حبشی کہا جاتا ہے، اسے بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک کی محبت میں زخم کھانا اور ہے، دنیا کے محبت میں مار کھانا پٹ جانا اور ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی تو بات تھی کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا کون تھا پرہیزگار، جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ وہ عمر ابن خطاب جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر کے بلاتے تھے جانتے ہیں؟ یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آ جائیے۔ حضرت بلال کون ہے؟ غلام تھے اور آزاد ہوئے۔ مقام و مرتبہ عمر ابن خطاب کا بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی۔ اس صحابی کو آپ دیکھیں جب وہ بلال حبشی کو بلاتے ہیں تو یوں کہہ کر کہ ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ مجھے آقا نہ کہیں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے اے بلال، آپ نے جو محبت مصطفیٰ میں زخم کھائے ہیں وہ زخم ہم نے نہیں کھائے، وہ زخم ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال کو قریب بلاتے اور کہتے ذرا اپنا جبہ تو اٹھائیں، اپنی پیٹھ کو دکھائیں۔ آپ کو پتا ہے مکہ والے حضرت بلال کو انگاروں پہ ننگی پیٹھ سلاتے تھے، کوئلے دہکا کر کے سلاتے تھے، اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا اور چربی نکل جاتی تھی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا جہاں غشی کے عالم میں پورا دن پڑے رہے، بے ہوشی کے عالم میں۔ مکہ والوں نے ظلم و ستم تو بہت ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی سے مصطفیٰ مصطفیٰ کہنا چھین نہیں سکتے، میرے نبی کی غلامی ان سے کبھی نہیں لے سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے بلال ذرا اپنا جبہ تو اٹھائیں۔ حضرت بلال سے کہتے کیوں؟ فرماتے ہیں عمر ابن خطاب آپ ذرا جبہ اٹھائیں، عمر ان داغوں کو بوسہ دینا چاہتا ہے جو آپ نے محبت مصطفیٰ میں لیا ہے۔ میرے نبی کی محبت میں آپ نے جو داغ لیے ہیں ان کو میں اپنے لبوں سے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو تم کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ کریم کی ناموس پر اٹھنے والا اور تکلیفیں اٹھانے والا دنیا میں رائے گاں جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو نبی پاک کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے مولا اسے دنیا میں بھی دولہا بناتا، آخرت میں بھی دولہا بناتا۔ اس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کی بات کرنے والا دنیا میں راج کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے مجموع میں آج زندہ ہیں، 100 سال گزر گئے، آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے۔ کیوں میاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ آپ 100 سال کے بعد کیوں لگا رہے ہیں آج بھی؟ اس لیے کہ وہ پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے کہ وہ بڑے زمیندار تھے؟ نہیں،
یہ نعرہ صرف اس لیے لگتا ہے کہ وہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ زندگی بھر اگر کسی کی تعریف کیا ہے تو صرف میرے نبی پاک کی تعریف کیا. سبحان اللہ. ہمیشہ یہ کہتے تھے کرو مدح اہل طول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام عزیزہ نگراں میں وقار جس نے پوری زندگی بھر قلم چلایا نبی پاک کی تعریف میں، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے ہمارے مجموع میں. بلکہ یہ یقین کے ساتھ سمجھ کے چلو قیامت اگر نہیں آئی اور 500 سال جب دنیا چلتی رہی تب تک بھی اعلیٰ حضرت کا نام چلتا رہے. کیوں؟ عشق رسالت معاب میں جو فنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان اکرام وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک یہودی کے گھر میں، یہودی کا گھر، ماں باپ کٹر یہودی ہیں، اور اس کا ان دونوں کا ایک جوان بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا مسجد نبوی. ایک جھلک دیکھا، کھڑا ہو گیا، دل سے چاہنے لگا کہ یہ کتنی پیاری صورت ہے، اتنا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. باہر کھڑے کھڑے میرے نبی پاک کے کلمات سنتا رہا، دل میں اتارتا رہا. گھر چلا گیا، تڑپ بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی. دوسرے دن پھر آتا، کھڑکی سے کھڑے ہو کر سنتا تھا. روز کی اس کی عادت سی بن گئی. تھا تو یہودی گھر سے، یہودی خاندان سے. ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا چھپ چھپ کر کے محمد کی باتیں سنتا ہے تو باپ نے سختی کرنا شروع کر دیا. پکڑ کر کے 1-2 بار مارا بھی، اور اس کے بعد گھر میں پابندی بھی لگا دیا کہ آج کے بعد سے تو اس طرف جا نہیں سکتا. پھر وہ چھپ چھپ کر کے جب بھی جاتا پکڑ کر کے لایا جاتا، مارا جاتا. ایک وقت ایسا آیا کہ باپ نے زنجیریں باندھ کر کے گھر میں قید کر دیا. باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودن ہے. بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک عام دیکھنے کے لیے گھر سے اپنے ادھر ادھر سے نکل کر چھپ چھپا کر حضور کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتا تھا. اخیر وقت میں ایسا بھی آ گیا کہ باپ نے قیدی بنا دیا، زنجیریں باندھ دی. لیکن میرے عزیزو، عشق مصطفیٰ کی یہ لازوال دولت جس کے سینے میں آتی ہے وہ بغیر مصطفیٰ کے دیدار کے بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نوجوان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ بیمار ہونے لگ گیا، بیمار ہونے لگ گیا. باپ کو بھی رحم نہیں آیا، ماں کو بھی رحم نہیں. اس کی بیماری دیکھتے رہے لیکن اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. اس کو اگر چھوڑیں گے تو یہ ہمارا دین چھوڑ دے گا، یا ہمارا دین چھوڑ دے گا. یا آج کے پاکھنڈی کہتے ہیں کہ ہم نے زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا ہے. انہیں پتہ نہیں اگر حضور پاک ایک بار اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دے تو پوری دنیا مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے اس رسول پاک کو لباس بشر میں بھیجا. یہ تو اپنے اپنے پہچاننے والوں کا ظرف رہا، لیکن اس نوجوان لڑکی کی بیماری بڑھتی گئی، بڑھتی گئی. میں آپ کو جس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں. یہاں تک کہ بیمار ایسا ہوا کہ طبیبوں سے علاج، حکیموں سے علاج، اخیر میں سارے طبیب عاجز آ گئے اور ماں باپ سے کہا تمہارا بیٹا مرنے والا ہے، جوان ہے لیکن اب اس کا علاج نہیں. اس کا دل جلا ہوا ہے، اس کا کلیجہ بھی جل گیا ہے، اب کسی کام کا نہیں ہے، یہ مر جائے گا. ماں باپ نے سارے علاج کرا لیے. اخیر میں جب دیکھا کہ بیٹا بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تو ماں رونے لگ گئی کہ ہم نے اس کو قید کر کے بیمار کر دیا اور موت کی گھاٹ تک پہنچا دیا. اپنے شوہر سے لڑتی رہی. اس کے بعد کہنے لگی ہمارے بیٹے سے پوچھ لو لے یہ بیٹا کیا کھائے گا، کیا پیے گا. بیٹے سے آ کر ماں باپ نے پوچھا تیری بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کچھ کھانا پینا پسند کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اماں، اے میرے باپ، اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار اس موہنی صورت کو دیکھنے دے دو. محمد رسول اللہ کو ایک بار مجھے دیکھنے کی اجازت دے دو. جب اس حالت میں بھی وہ دیدار مصطفیٰ کی طرف رکھنے لگا تو ماں کا دل پسیج گیا. باپ بھی سوچنے لگا ویسی دنیا سے جا رہا ہے میرا لال، ایک بار دکھائی دیتا ہوں. گیا دوڑ کر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. آ کر کے باپ نے کہا میرا اکلوتا نوجوان آپ کی محبت میں نہ جانے کیسے فدا ہوا.
وہ مرنے کے قریب آ گیا ہے، ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو لیے اور چل پڑے کہ چلو میرا ایک عاشق صادق ہمیں دیکھنے کی تمنا لیے بیٹھا ہے، ہم اسی لیے تو تمنا کرتے ہیں میرے عزیزو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب کبھی کسی نے تڑپ کر اور طلب سے پکارا ہے وہ میرے آقا تشریف لائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے، جس گھر میں پہنچے میرے آقا وہ بستر کا ایسا مریض تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اور یہ فجر کے بعد کا وقت، چاشت کا وقت جس کو ناشتے کا وقت کہتے ہیں، ناشتے کا وقت، یہ صبح کا وقت تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر آئے، حضور کو دیکھتے ہی اس نے پوری طاقت جمع کر لی، طاقت جمع کر لی، جو اتنے دنوں سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور جب میرے آقا نے ہاتھ دے کر کے اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ جو محبت میں تڑپتا تھا اس چہرے کو سامنے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عزیز دیر کس بات کی، کیا اب بھی تو کلمہ نہیں پڑھے گا؟ اس بندے نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، اب تک ایمان نہیں لایا تھا کیونکہ باپ بھی یہودی تھا، ماں بھی یہودی تھی۔ کلمہ طیبہ پڑھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ میں نے توجہ خاص طور پر اس لیے بتا رہا ہوں، سنو، ناشتے کے ٹائم کا وقت تھا، فجر ہو کر کے جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے، چاشت، اس وقت اس بندے نے ایمان قبول کیا، میرے آقا کے دست پاک پر اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی گردن کے نیچے ہاتھ دے کر بستر پر لٹایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نظریں کر کے وہ دیکھتا رہا، اور اس کی روح قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی۔ ایمان لایا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ایک بندے کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے جانتے ہو؟ وہ ناشتے کے وقت ایمان لایا اور چند منٹوں کے بعد دنیا سے چلا گیا، لیکن جب مقامات لکھے گئے تو کہا گیا وہ صحابی رسول ہے، غوث سے بھی اعلیٰ ہے۔ پورے دنیا کے غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ایک صحابی کا گھوڑا دوڑتا ہے، صحابی کا مقام، اور پوری زندگی میں ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا۔ ارے میاں چاشت کے وقت ایمان لائے، چند منٹوں کے بعد دنیا سے چلا گیا، نہ ظہر آئی، نہ عصر آئی، نہ فجر آئی، زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں، کیونکہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، وقت آتا تو نماز فرض ہوتی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، رمضان کے روزے آئے ہی نہیں، عبادتیں کچھ نہ کر کے بھی غوث سے بلند مقام پا لیا۔ سرکار غوث سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا مقام بلند ہے یا صحابہ کا مقام؟ حضرت غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی کیا فرماتے جانتے ہیں؟ غوث کے بارے میں پوچھ رہے ہو، صحابی کے بارے میں سنو۔ صحابی کا جو سفر ہوتا تھا جہاد کے لیے، وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچتا، وہاں تک بھی نہیں پہنچتا۔ صحابی کی بات کر رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی بن گئے۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بتاؤ وہ نوجوان جس کی ماں یہودن باپ یہودی اور ایمان لایا، تھوڑی ہی دیر میں دنیا سے وفات بھی پا گیا، نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ روزے رکھنے کا وقت ملا، نہ کوئی چیز فرض ہوئی، لیکن مقام صحابیت کو پہنچایا، مقام غوثیت سے بھی بلند۔ آخر وہ کون سا ذریعہ ہے جو اس بندے کو وہاں تک پہنچایا؟ تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا یہ صرف دیدار رسول کی برکت تھی، یہ چہرہ مصطفیٰ ہے
جو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے عزیزو, ایک بار مصطفیٰ کریم کی غلامی میں اپنے آپ کو بیچ کر کے دیکھ لو, بیچ کر کے دیکھ لو, پھر تمہارا مقام کیا ہوتا ہے. وہ بلندی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ زمانہ تمہارا نام لیتا ہی رہے گا, زمانہ تمہیں پکارتا ہی رہے گا. یہ جو اسٹیج پر